اکبر. مولا نے جب اس کو چیلنج کیا, اس نے ایک تلوار کا زوردار وار کیا, ایسا وار کیا کہ مولائے کائنات کی خود کٹی امامہ کٹا. امامہ کٹنے کے بعد پیشانی پہ زخم آیا, مولا نے خود کو سنبھالا. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ڈھال بھی کٹ گئی, مولا نے خود کو سنبھالا اور ایک ایسا زوردار وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور اس کے بعد خیبر کے دروازے کی طرف بڑھے, چونکہ ڈھال کٹ چکی تھی, گر چکی تھی. مولا نے دوسرے ہاتھ سے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑا, اور اکھاڑنے کے بعد اسی کو ڈھال بنا کر کے لڑتے رہے, اور اس کے بعد اس کو اپنی پیٹھ پر رکھ دیا اور لشکر کو کہا میرے اوپر سے چل کر قلعے میں داخل ہو جاؤ. پورا لشکر گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہوا, قلعہ فتح ہو گیا. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان لکھتے تفسیر علم نشرہ میں, بعد میں 70 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا جس کو علی نے ڈھال بنا کر کے جو ہے وہ, اور ابن حجر کہتے 40 لوگوں نے مل کر کے اٹھایا. یہ علی مرتضیٰ ہے جو بابا ہے حسنین کریمین کا, نانا بے مثال, امی بے مثال, بابا بے مثال, تو شہزادے کیسے ہوں گے؟ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اینڈ کرتے ہوئے, حسن کیا ہے؟ حسن کا مطلب ہی ہوتا ہے اچھا. جس کو نبی نے حسن نام رکھا ہو وہ کتنا اچھا ہوگا. صرف ایک بات بتاتا ہوں امام حسن کی, توجہ. تھے رسول اللہ کے مشابہ, حضور کے مشابہ تھے, حضور کے, اور بہت خوبصورت. جائز بات ہے حضور کے مشابہ تھے تو خوبصورت ہی. ایک دن دل نے چاہا آج سنورنا ہے, آج سنور. حالانکہ خوبصورت لوگوں کو سنورنے کی ضرورت نہیں, لیکن کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے نا آج تھوڑا اچھے کپڑے پہنے, اور اچھے کپڑے پہننا کوئی بری بات نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں سادگی نام ہے پھٹے پرانے پہننے کا, ایسا. ہمارے امام اعظم فرمایا کرتے تھے اللہ دولت دے تو تمہارے کپڑوں سے, تمہارے رہن سہن سے اس دولت کا اظہار بھی ہونا چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم تو سادہ ہی رہیں گے, تو سادگی کپڑوں میں نہیں ہے, سادگی امامے میں نہیں ہے, سادگی سواری میں نہیں ہے, سادگی دل کی کیفیت کو کہتے ہیں. کیا بات ہے. اگر 10 روپے میٹر کا, حالانکہ ملتا نہیں ہوگا آج کل, لیکن 10 روپے میٹر کا پہن کر اپنے آپ کو گھمنڈی کر کہ میں سب سے بڑا متقی ہوں, تو وہ سادگی نہیں ہے. اور ہزاروں کا پہن کر سوچ رہے اللہ نے پلایا اس کا شکر ہے. اور یار ہم تو قادری لوگ ہیں نا, ہم قادریوں کے یہاں تو تصوف بھی جو ہے وہ کوئی روکھا سوکھا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ میرے غوث, میرے پیر اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ اتنا مہنگا تو بادشاہ وقت تو کوئی میسر نہیں آتا. اس لیے میں دیندار طبقے سے کہتا ہوں کوئی ہمیں حقیر نہ سمجھے, جوتے بھی مہنگے پہنا کرو حسب حیثیت, قرض لے کے نہیں, حیثیت ہے جوتے ہی مہنگے پہنا کرو, کپڑے ہی مہنگا پہنا کرو, سواری بھی مہنگی استعمال کیا کرو, تاکہ تم دینداروں کو کوئی حقیر نہ سمجھے. ایک بار یاد آ گئی بیچ میں, ایک مرتبہ میرے امام, میرے مرشد امام موسیٰ کاظم نے بڑے مہنگے جوتے پہنے. اتفاق سے بادشاہ کا بلاوا آ گیا, مہنگے جوتے پہن کے گئے, دربار میں جوتوں سمیت گئے. تو بادشاہ نے کہا آلے رسول ہو اور سادگی نام کی کوئی چیز نہیں, اتنے مہنگے جوتے پہنتے ہو. مسکرا کے کہا سادگی تو دل میں ہے جو خدا دیکھ رہا ہے, تم جیسے دنیا پرستوں کے لیے اتنے مہنگے پہنتا ہوں تاکہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ میرے جوتوں تک ہی تمہاری نظر رہے, اس سے آگے آئے. ہائے 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 ہائے, اللہ 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 اللہ, واہ واہ واہ. لیکن یہ بھی میری قوم کی بودی سوچ ہے, خود کے ہاتھ میں آئی فون ہوگا تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, مسجد کے امام کے ہاتھ میں آئی فون ہوگا, بولا لائے کہاں سے, ضرور مسجد کا چندہ چرایا ہوگا, ضرور یہ کیا ہوگا, ضرور. ارے نادان, جو تو پیچھے کھڑے رہتا ہے تو تجھے اتنا ملتا ہے, جو تیرے آگے کھڑے رہتا ہے اس کو کتنا ملتا ہے. نعرہ تکبیر, جو قوم اپنے اماموں کا, اپنے علماء کا اچھا نہیں دیکھ سکتی, اس قوم کو کبھی اچھے دن نہیں آ سکتے. اچھے دن اسی وقت آئیں گے, اپنے علماء کے اور اماموں کو اچھے دن تم عطا کر دو, اللہ تمہیں اچھے دن عطا کر. یہ کیا فکر ہے, دقیانوں سی فکر ہے. امام کو اچھی سواری پہ دے گا, بولا کوئی ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہوگی, اپنی عقائد درست کرو. بہرحال بات کیا کر رہا تھا, عرض یہ کر رہا تھا اللہ اکبر. تو میرے امام اعظم کی نصیحت یہ, غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. امام حسن کے دل نے چاہا آج اچھے کپڑے پہنے, نانا کا ماما باندھا, بابا کی زلفقار لی,
بابا کی ذوالفقار، ذوالفقار بھی سب سے اٹھتی نہیں تھی، توجہ اس پہ بھی رہے، ذوالفقار بھی سب سے، اسی لیے ذوالفقار کسی کسی کے ہاتھ میں آتی ہے، اور اس کو ذوالفقار اس لیے کہتے تھے کہ وہ دو دھاری تھی، پھر اس کی دوسری خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ کاٹتی تھی تو برابر برابر کاٹتی تھی، ہائے ہائے، یہ ہے ذوالفقار حیدری۔ اللہ اکبر، میرے امام نے اچھے کپڑے پہنے، نانا کا ماما باندھا، چچا کا پٹکا باندھا اور ذوالفقار لے کر کے نکلے، 500 غلام پیچھے پیچھے ساتھ میں تھے۔ ایک حاسد نے دیکھا، جل گیا، اتنا خوبصورت، آسمان کا چاند شرما رہا ہوگا جب فاطمہ کا چاند زمین پہ چل رہا ہے۔ یا لفظوں کی سزا، آج مدینہ الرسول کے اندر رسول اللہ کے چلنے کی یادیں تازہ ہو گئی ہوگی، جلنے والا جلا، حسد کرنے والا حسد کیا۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ لوگ حسد کرتے ان سے جن کو پہ اللہ نے فضل کیا، تو امام جعفر صادق کہتے واللہ، اللہ کی قسم، وہ ہم لوگ ہیں جن سے لوگ حسد کرتے ہیں، کیونکہ لوگ سب بن سکتے ہیں نا، اہل بیت نہیں بن سکتے، حق ہے، حق ہے، اہل بیت بن کر آتے ہیں، بنائے نہیں جاتے۔ تو کسی کو حسد ہو گیا، اس نے کہا کون ہے تو؟ میرے امام حسن سے پوچھ کون ہے تو؟ آپ نے فرمایا اچھا، کبھی کبھی کوئی ہم سے فون پہ پوچھنا کہ کون ہے آپ، کون ہے، تو بولا مجھے نہیں پہچانا، ہم اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، لیکن اس نے ڈائریکٹ بالکل سامنے سامنے پوچھا کون ہے تو؟ فرمایا میں حسن ابن علی ہوں۔ تو اس بدبخت نے کہا اچھا، وہی علی تیرا باپ جو فتنہ کرتا تھا؟ مولا علی کو بیان کرنا اتنا ہی دشوار ہے، کیونکہ علی کو کچھ لوگوں نے کافر کہا، کچھ لوگوں نے خدا تک کہہ دیا، کچھ لوگوں نے نبیوں سے بڑھا دیا، کچھ لوگوں نے رسولوں سے بڑھا دیا، کچھ لوگوں نے کچھ کہا، اور کچھ لوگ ہیں جو علی کو واقعی علی مانے، جو علی کو علی مانے اس کو اہل سنت کہتے ہیں، جو علی کو کافر کہے وہ خارجی لوگ تھے، جو علی کے ذکر سے چڑے اس کو ناسبی کہتے ہیں، اور جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں ان کو نصیری کہتے ہیں۔ یعنی مولا علی ایسی شخصیت ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اس لیے علی بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن سنی کیسے بیان کرتا ہے بتاؤں؟ علی بتا دوں؟ تو آئیے بریلی ہی چلتے ہیں، اس لیے کہ وہ مجدد کبھی اپنی مرضی سے نہیں کہتا، بغیر دلیل کے نہیں کہتا۔ دیکھو رسول اللہ کی جو آل ہے، آل اس لیے ہے کہ ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، صحیح ہے، حضور کا خون ہے۔ اب آل بے مثال ہے نا، حضور سرکار علی حسین اشرفی میاں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں شیخ المشائخ نے کہا تھا کوئی ہو متقی و عابد و زاہد زمانے میں، کیا کہا تھا حضور اشرفی میاں نے؟ کیا کہا تھا؟ کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتے، ہے نا؟ یہ حضور کی آل پاک ہے، ہر دور میں بے مثال۔ توجہ، آپ نے دیکھا کوئی ہار گیا تو سید الطائفہ بن گیا، کسی نے پالکی کندھوں پہ اٹھا لی، اہل سنت کا امام کہلایا۔ ایک تاریخ ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی تاریخ، آل بے مثال۔ تو جب یہ آل بے مثال ہے تو ہر ایک نسل کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی، توجہ مشکل تو نہیں ہوتا ہے، ہر نسل کی کوئی نہ کوئی، جس نسل کی اصل نہ ہو وہ نسل اصل نہیں ہوتی، سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہر نسل کی ایک اصل ہوتی۔ اے یا رسول اللہ، آپ کی تو نسل ہے لیکن نسل آپ کی بیٹوں سے نہیں چلی، تو آپ کی نسل کی اصل کون ہے؟ آپ کی نسل کی، کیونکہ نسل اتنی بے مثال ہے کہ ان جیسا کوئی دکھتا نہیں۔ نسل میں کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، نسل میں کون ہے؟ غریب نواز، نسل میں کون ہے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، نسل میں کون ہے؟ وارث دیوا، نسل میں کون ہے؟ شائب البرکات، نسل میں کون ہے؟ مل عبد الواحد بلگرامی، نسل میں کون ہے؟ حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی، نسل میں کون ہے؟ یہ سب نسل میں، یہ نسل اتنی بے مثال ہے تو آپ کی نسل کی کوئی اصل بھی تو ہوگی۔ فرمایا ہاں، سب کی نسل اس کی اپنی پشت میں ہے، میری اولاد کو اللہ نے علی کی ذریت علی کی پشت میں رکھا، میری ذریت کو علی کی پشت میں رکھا۔ تو اہل سنت کا امام اب علی بیان کرتا ہے، علی کیا ہے؟ فرمایا اصل نسل صفا، اصل نسل صفا،
اصل نسل نبی کی نسل صفا کی اصل کون ہے؟ اصل نسل صفا، اور پھر وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، یعنی نبی کی نسل کی اصل علی کو کہتے ہیں، اور خدا کے قرب کی وجہ بھی علی ہے۔ جب تک کوئی علی علی نہیں کرتا وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے تو تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ دور آدم سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے علی کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی دنیا میں آنے سے پہلے ولایت بانٹتے ہیں، اور مطلع القمرین میں سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اے علی، اے مومن، اے مسلمان، اے عاشق رسول، علی کا فیض صوفیہ سے پوچھ، جب تک کہ علی علی نہ کرے، علی کے فیضان سے مالا مال ولی نہیں بنتا۔ پھر کہتے ہیں مزے میں کہتے ہیں میں دور نکلتا جا رہا ہوں اور وقت جو اس سے میں باہر جاتا جا رہا ہوں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے امام کہتے کیا؟ سلامی سلامی۔ لوگ کہتے ہیں سنی علی علی نہیں کرتا، میں نے کہا ہم نہ کریں تو کون کرتا ہے؟ کہتے سلامی سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سلامی، کچھ شعر تو ایسے جو ہدایت بخشش میں نہیں ہے، دوسری کتابوں میں ہے، اس کو ڈھونڈ کر لایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی فیضان علی سے ملتا ہے۔ کیا؟ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس علی کو کیا کہہ رہا ہے وہ بدبخت بدماش؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی علی جو فتنہ کرتا تھا، تلواریں نکل گئی۔ ہمارے مرشد کے بابا کو تو نے فتنہ کر کہا، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ کبھی ذات کے لیے نہیں لڑتے، اور جو ذات کے لیے لڑتے وہ کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے حضرت، بڑوں کی پہچان یہ ہے، واہ 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 واہ۔ بڑے کبھی ذات کے لیے نہیں لڑتے۔ تو امام نے فرمایا یہ میرے بابا کو گالی دے رہا ہے، تم لوگ کیوں تیش میں آتے ہو؟ بھائیو جس کے 4-6 مرید ہو جائے نا، اس کے بھی پیر زمین پہ نہیں ٹکتے۔ ہاں مجھے برا کہا، جا کے اس کا کام کر دو۔ یہ حالانکہ اپنے سنی پیر لوگ ایسا نہیں کرتے، کچھ دوسرے کرتے ہیں، بہت کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں۔ میں طالب علم ہوں بھائی، میں تو اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا، چھوٹے مجھ سے بڑی بات نہیں، کیونکہ دوسرے مسلک میں بھی پیر وہ ایسا کر، ہمارے سنی لوگ نہیں کرتے۔ بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، بات مجھ سے کر رہے ہیں، ناراض تم کیوں ہوتے ہو؟ وہ لوگوں کی تلواریں اندر چلی گئی۔ فرمایا اے میرے ابا کو گالی دینے والے، کیا تو بھوکا ہے؟ بھوک کے غصے میں تو میرے، جب تجھے کھانا نہیں ملا تو تو غصہ میرے ابو پہ نکال رہا ہے۔ اگر تو بھوکا ہے پریشان مت، تو میرے گھر چل، میں تجھے کھانا کھلا دوں گا، لیکن میرے ابا کو گالی مت دے۔ اس نے کہا نہیں میں بھوکا نہیں ہوں۔ فرمایا کیا تجھ پہ قرض ہے جو تو دے نہیں سکا؟ اور قرض کا لیوال تجھے آ کر کے غصے میں گالیاں دے گیا تو اس کو بھی غصہ نہیں اتار سکا، میرے ابو پہ اتار رہا ہے، بتا تیرا کتنا قرضہ ہے، میں وہ قرضہ ادا کر دوں گا۔ کہا مجھ میں کوئی قرضہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا شاید تیرا جھگڑا بیوی سے ہو گیا ہے، اور تیری بیوی نے تجھے سنایا کھری کھری، اور تو اس سے بدلہ نہ لے سکا تو تو میرے ابو پہ غصہ اتارا ہے، چل میں تیری بیوی سے تیری صلح کرا دوں۔ اس کا مطلب یہ بھی تو نکلتا ہے نا اشارت النص سے، کیا آپ جو علی کو گالیاں دیتے ہیں کہیں جھگڑا تو کر کے نہیں آتے اسٹیج، یا قرض خاں سے گالیاں سن کر تو نہیں آتے، یا بھوکے پیٹ تو نہیں آتے، اس لیے کہ جو لڑ کر نہ آئے، جو سن کر نہ آئے، جو خالی پیٹ نہ آئے، تو پھر وہ ایسی باتیں تو ناپ شناپ نہیں کرے گا اٹھ پٹا۔ جب کہا کہ چل تیری بیوی سے صلح کرا دوں گا، جو گالیاں دے رہا تھا قدم پکڑ کے کہتا ہے واللہ آل رسول کہلانے کا حق تو آپ ہی لوگوں کو، میں نے گالی دی۔ یہ امام حسن ہے، بہت باتیں کہنے کی، اب آخری میں پنجتن میں ایک امام حسین پاک، جس نے دین کے پورے سسٹم کو اکیلے میدان کربلا میں بچایا۔ کہنے والے نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں۔ حسین اعظم ہر قوم کے لیڈر کا نام ہے۔ حسین اس انقلابی کا نام ہے کہ جس کے انقلاب کے بعد پھر کوئی جبود نہیں ہے، جس کی جہد مسلسل کے بعد پھر کوئی تعطل نہیں ہے۔ حسین اس انقلابی کا نام ہے جو اتنا بڑا مفکر ہے
औरों की नज़र 3 साल के बाद जहाँ पहुँची, इमाम हुसैन की नज़र 3 साल पहले वहाँ पहुँची। गौर फरमाएं, उस मुफक्किर का नाम है इमाम हुसैन। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्न हंजला रसूलुल मलाइका के शहजादे कहते हैं, जब हमें यह लगा कि यजीद के करतूत की वजह से आसमान से अंगारे न बरस पड़े तो हमने यजीद की बैत तोड़ दी। अब्दुल्ला इब्न हंजला की नज़र 3 साल के बाद जहाँ पहुँच रही है, और भी सहाबा के शहजादों की नज़र 3 साल के बाद जहाँ पहुँच रही है, इमाम हुसैन की नज़र 3 साल पहले पहुँची। हालांकि जिनकी 3 साल के बाद पहुँची, जिन्होंने बैत का इनकार कर दिया, वो भी बड़े लोग थे, हम उनकी तौहीन गवारा नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ क्योंकि दोनों बुजुर्गों में फ़र्क ये था, जनाब अब्दुल्ला में और इमाम हुसैन में, कि अब्दुल्ला अपनी माँ का शीर पी कर बड़े हुए थे और इमाम हुसैन उस हस्ती का नाम जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान से लुआब चुसाया था, और मौला हुसैन ऐसे चूसते थे जैसे कोई माँ का दूध चूसता है। अल्लाह, वो मुफक्किर हज़रत अब्दुल्ला इब्न हंजला गसीलुल मलाइका के शहजादे, बड़े बुजुर्ग हमारे आका है, आकाए रहमत है, लेकिन इमाम हुसैन उस मुफक्किर। देखिए, किसी बुजुर्ग की तारीफ करने से किसी की तौहीन नहीं होती, उसको गलत रंग मत देना, लेकिन वो हस्ती है इमाम हुसैन। कौन हुसैन पाक? बस आखिर में बात यह करूँ, आज जब कभी दीन पे कोई हर्फ आता है, कोई हर्फ आता है, हम मेमोरेंडम लेके पहुँच जाते हैं, दीन बचाएंगे, मजहब बचाएंगे, शरीयत बचाएंगे, जुलूस निकालेंगे, नारा लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लोग हमारा मजाक उड़ाते होंगे। बस ये मैं आखिरी बात बस करूँ, बात मुकम्मल करता हूँ। बहनों की खास तवज्जो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दीन बचाने कौन चला? जो जुमा के दिन 2 रकात नमाज पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागता है जैसे स्कूल से छुट्टी होने पर बच्चे भागते हैं, ये कौन दीन बचाएगी? हंसने की बात नहीं। जो खुद सूद का धंधा करता है वो मेमोरेंडम देकर दीन बचाएगा। दीन बचाने वाला जब तक खुद दीन पर अमल नहीं करेगा, दीन महफूज नहीं हो सकता। जिनके घरों में दीन महफूज ना हो, उस मुल्क में दीन क्या महफूज हो? आखिरी बात के तौर पे जो अर्ज कर रहा था, मौला हुसैन को समझना है। हुसैन पाक वो हस्ती है जिसने दीन बचाया और खुद दीन पर कितना अमल किया। किसी के भी दीनदार होने की निशानी, बहुत बहुत गहरी बात और नाजुक बात पर गुफ्तगू आ गई है। किसी के भी दीनदार होने की निशानी उसके कपड़ों से नहीं, उसके स्टेज पे बैठने के अंदाज से नहीं, उसके मस्जिद में नमाज पढ़ने के अंदाज से नहीं, उसको देखकर मत करो। कौन बंदे के घर में दीन कितना है अगर देखना है तो उस घर के बच्चों को देखो, इसलिए कि बड़े मक्कारी कर सकते हैं, बच्चे पीवर होते हैं, बच्चे पीवर होते हैं। तो बच्चों को देख के समझो कि घर में दीन कितना है। बस अब इमाम हुसैन को समझना है तो इस बात को समझना है। इमाम हुसैन के घर के बच्चों में एक 7 साल की बच्ची, उनको लोगों ने सुकैना भी कहा, सकीना भी कहा, तलफ़्फ़ुज़ में आपको जाना नहीं चाहता, सकीना ही कहता। सैयदा सकीना पाक में मेरे इमाम की छोटी शहजादी, ठीक करबला में 3 दिन की भूखी प्यासी है। 11 मुहर्रम को चौथा दिन है। उसके बाद कूफा जाते जाते मजीद 3 से 4 दिन लगे। तवज्जो करें, मतलब कितने दिन हो गए? कम से कम 5 से 7 दिन में, ये कम से कम कह रहा हूँ, 5 से 7 दिन। इस 5 से 7 दिन में अहलुल बैत को यजीदियों ने पानी दिया, उन्होंने इनकार किया, खाना दिया, इनकार किया। अब गौर करना, ये पूरा खानदान है, उसमें सबसे कम उम्र शहजादी सैयदा सकीना है। आपने सुना होगा, लिखा हुआ है किताबों में, अल्लामा हसन रजा बरेलवी उस्ताद ज़मन ने लिखा, चादरें छीन ली, बीवियों की चादरें छीन ली गई, लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए। अल्लाह अकबर। सोचो तो एक बच्ची का दिल क्या कहता होगा कि जब वो अपने बाप की लाश पे घोड़े दौड़ते हुए देखती है। जिनकी चादरें छीन ली गई, खैमों को आग लगा दिया गया, ये हाल किया। और उसके बाद भूख और प्यास। और तारीख में बयान किया गया है कि जब ये लुटा हुआ खानदान नबूवत का काफिला पहुंचा कूफा, तो एक दिन पहले ऐलान किया कि कुछ लुटेरे थे जो लोगों का माल लूटते थे, हमने उनके मर्दों को कत्ल कर दिया है और उनकी बीवी और बच्चों को कैदी बना के ला रहे तमाशा देखने। आओ, ये नहीं कहा नबी के खानदान के लोगों को ला रहे, जानते थे ये कहेंगे तो हंगामा होगा, तो झूठ बोला कि हम लुटेरों के बच्चों को और बीवियों को कैदी बना के लाते।
عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی اور مرد رستوں میں بکھر گئے کہ ان معذاللہ لٹیروں کے گھر والوں کا تماشا تو دیکھیں. عورتیں چھتوں پہ تھی، مرد رستوں میں تھے. سیدانیوں کا، شہزادیوں کا لٹا پیٹا قافلہ جن کے دوپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے بھی نہیں دیکھا تھا. اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ ان کو بٹھایا گیا. سکینہ پاک کے کان میں جو بالیاں تھی وہ چھینی گئی اور کان کٹے ہوئے ہیں، خون زخم تازہ ہے. حال یہ ہے اللہ اکبر، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آتے تھے ان کو بازار میں پھرایا جا رہا ہے. ان کو بازار میں ایسے میں کچھ عورتیں کہتی ہے قیدیوں کو صدقہ دینے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، دعائیں قیدیوں کی قبول ہوتی ہے. تو قیدی سمجھ کر، چونکہ بیویوں نے چہرے اپنے بالوں سے چھپا رکھے تھے، کچھ بیویاں جھک گئی تھی، سروں کو آگے بڑھوا دیا گیا تھا. ایسے میں کوفہ کی عورتیں امام حسین کے گھر میں دین کا تصور دیکھو اور پھر سوچو ہم کہاں ہیں، کتنی حسینیت کے ہم قریب اور کتنا دور ہے. اللہ اکبر. جب روٹیاں، کھجور، ٹکڑے، کھانے کی چیزیں عورتوں نے بڑھایا آگے، صدقہ صدقہ صدقہ، تو چند صدقے کی روٹیاں حضرت سکینہ کے دامن میں پڑ گئیں اور سیدہ سکینہ اور سیدہ زینب کو ایک ساتھ باندھ کر اونٹ پہ ڈالا گیا تھا. تو جب سکینہ پاک کی گود میں روٹی کے ٹکڑے پڑے، کتنے دن ہو گئے تھے؟ 5 یا 7 دن بھوک کو. ہم لوگ اگر 14-16 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں اور اذان میں تاخیر ہو تو ہاتھ سے تسبیح چھوٹ جاتی ہے، پانی کے شوق میں، شربت کے شوق میں. اور میں نے اکثر دیکھا ہے افطار کرتے وقت گرمیوں میں نہ باپ بیٹے کو دیکھتا ہے نہ بیٹا باپ کو دیکھتا ہے، سب کی توجہ کھانے پینے پہ ہوتی ہے. یعنی باپ بیٹے کو بھول جاتا ہے افطار کے وقت، بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے. یہ کیفیت ہے شربت کے آگے، پانی کے آگے. یہ امام حسین کے گھر کی کیفیت ہے. جو سب سے ننھی شہزادی ہے، 5 یا 7 دن کی بھوک کے بعد جب روٹی دامن میں آئی تو پھپھی کے کان میں پوچھتی ہے، پھپھی اماں ہم تو آل محمد ہے نا، ہم تو اہل بیت ہے نا، ہم پہ صدقہ حرام ہے، تو کیا 5-7 دن بھوکے رہنے کے بعد صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا یہ صدقے کی روٹی ہم آج کھا سکتے ہیں؟ پھپھی سے مسئلہ پوچھ رہی ہے. پھپھی سے، پھپھی کہتی ہے رخصت یہ ہے کہ کوئی کھانا چاہے تو کھا لے، لیکن راہ عزیمتوں کے مسافر کی منزل کچھ اور ہے. اور اس کے بعد گرجدار آواز میں کہا، اے کوفہ کی عورتوں، ہم آل نبی ہے، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہمیں صدقہ نہ دو. اور پھر وہ روٹیاں جہاں سے آئی تھی اسی طرف اچھال دی گئی. سیدہ سکینہ نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا، سیدہ زینب نے بھی ہاتھ نہیں لگایا. ایک جملہ پوچھتا ہوں، صدقہ تو صرف نبی کی اولاد پہ حرام ہے. توجہ، صدقہ تو صرف نبی کی اولاد پہ حرام ہے. ٹھیک، صدقہ تو آل نبی پہ حرام ہے، لیکن صدقہ ناپاک نہیں ہے. صدقہ تو پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. دوسرے کھا سکتے ہیں، دوسرے کھا سکتے ہیں. نفلی صدقہ ہے، کوئی بھی کھا سکتا ہے، آل نبی کے سوا کوئی بھی کھا سکتا ہے. پاک ہے، پاک ہے، صرف آل نبی پہ حرام ہے. 5-7 دن کی بھوک کے بعد سکینہ نے وہ صدقہ نہیں کھایا. لیکن میرے عزیز سنیو، سود تو سب پہ حرام ہے، سود تو سب پہ حرام ہے. صدقہ تو صرف آل محمد پہ حرام ہے، ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. 7 دن کی بھوک کے بعد بھی سکینہ صدقہ نہیں کھاتی، اور تم بڑے بڑے پیٹ کرنے کے بعد بھی سود کیسے ہڑپ کر جا رہے ہو، سود کے دھندے کیسے کر رہے ہو. ارے نادان، سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے، دونوں حرام ہے. مگر سور کھانے سے برا سود کھانا ہے، اس لیے کہ سور کھانے سے بھی گناہ ملتا ہے، مگر سور کھانے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان جنگ نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے جنگ کا اعلان کیا ہے. اب بتاؤ، اہل بیت کے گھر کا بچہ صدقہ نہیں کھاتا، 7 دن کی بھوک کے بعد یہاں تو پنکھوں میں رہ رہے ہو، اے سی میں رہ رہے ہو، پھر بھی مال کے چکر میں، دولت کے چکر میں، راتوں رات کروڑپتی بننے کے چکر میں سود کے دھندے کرتے ہو.
किस हुसैनियत पर हो, यजीदी किरदार जिंदा मत करो। अगर वाकई पंचतन पाक की मोहब्बत है, मोहब्बत का तकाजा ये है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके नक्शे कदम पर चलता है, उसके तरीके को इख्तियार करता है। इसलिए अगर क़यामत में पंचतन के साथ उठना है तो गुनाहों को छोड़ दो, आज से तौबा कर लो, अपनी जिंदगी बदल लो, और मुहर्रम में खुराफात न करो, हराम काम न करो, बल्कि दुरूद पढ़ो, कसरत से दुरूद पढ़ो, तिलावत करो, रोज़ों का एहतमाम कर सकते हो तो करो, और अगर बेवा यतीम लोग दिखे उनको सदका दो, उन्हें कपड़े दो, उनकी मदद करो, उनकी इमदाद करो। अफसोस है, सोचो तो सही कि आशूरा के दिन तुम भी बन संवर के निकलते हो और तुम्हारी औरतें भी बन संवर के निकलती है। मैं इन बहनों से कहना चाहता हूँ, मेरी बहन, अल्लाह तुझे कभी वो दिन न दिखाए कि तेरे जवान बेटे को पर कभी कोई आफत आए, लेकिन सोच तो सही, मोहल्ले का कोई जवान एक्सीडेंट में मर जाए तो तुम लाली पाउडर करके घर से बाहर नहीं जाती। क्या ख्याल है, मौला अली अकबर का जनाजा पढ़ने वाला कोई न था, अली असगर की लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, सैदानियों के चेहरों पे तमाचे मारे जा रहे थे। उसी आशूरा के दिन उन्हीं के नाम पे तुम बन सवर के निकलते हो। ज़रा गौर तो करो, ज़रा सोचो तो सही, हमने अहले बैत को सिला क्या दिया है? जालिमों, महबूब का हक था यही, जालिमों, महबूब का हक था यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए। नहीं, हरगिज़ नहीं, आप अदावत तो नहीं करते, लेकिन कम से कम जालिम अदावत करने वालों के तरीक पे न चलो। आशूरा का दिन इबादत में गुजारो, औरतें बाहर न निकलें, औरतें ये तय कर ले मैं पर्दे की पाबंद रहूँगी, नौजवान तय करे ऐ मेरे इमाम, आपने जिस दीन को बचाने के लिए पूरा घर लुटा दिया, आज के बाद फिल्में नहीं देखूंगा, गाने नहीं सुनूंगा, हराम काम नहीं करूंगा, चेहरे पर दाढ़ी रखूंगा, दाढ़ी नहीं मुड़ाऊंगा। इंशाअल्लाह अगर ये किया तो देखना इमाम से आपका रिश्ता जुड़ जाएगा, यहाँ तड़पोगे वहाँ खबर होगी, इमाम के फैज़ान से माला माल होंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आप सबको एहतराम अस्हाब के साथ अहले बैत की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।